آپ کی ذات ہے جو سبط نبی ایسی ہے، جو ذکی پاک ہے، وفی وفادار، قائم استوار ہے، حیدر کرار کا فرزند، اپنے ارادے کا مصمم ایسا ہے کہ جو شبیر و بشیر ہے، جو خوشخبری دینے والا ہے، جو بشارت دینے والا ہے، جو بہترین پیغام سعادت کو دینے والا ہے۔ آپ کی ذات ایسی ہے جو ابوالاحرار ہے۔ ہر وہ بندہ جو نظریہ حریت کا رکھتا ہے، جو کسی بھی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر کے معبود سے اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتا ہے، اس کے نظریے کا جو مالک اور صاحب ہے وہ سید الشہداء کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ کا بہترین لقب ابو المجاہدین ہے۔ آپ ہر جہاد کرنے والے کے اوپر حق پدری رکھتے ہیں۔ کیونکہ چاہے وہ جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، دونوں باب کے اندر آپ کی ذات سب سے بڑا مینارہ ہے۔ مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ مثال عمر ابن سعد کے ساتھ، جو سید الشہداء کی آخری ایک میٹنگ یا نشست ہوئی، جس میں روایت ہے کہ آپ نے عمر ابن سعد کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا بار تم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اے حسین، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرے اہل و عیال کا کوئی والی وارث نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا، میرے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ میں جو کہوں گا وہ پورا کروں گا۔ کہا، مانتا ہوں، آپ اپنے قول کے پکے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے اہل و عیال کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، تم ان کی فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا، صرف اتنا ہی نہیں، میرا مال ہے، میرا اسباب ہے، میری جائیدادیں ہیں، میرا کاروبار ہے، اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو جو یزید اور اس کی فوجیں ہیں وہ میرا مال، اسباب، میری جائیداد، میرا کاروبار سب کچھ لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے والد کا عطا کیا ہوا ایک باغ ہے جس کی سالانہ آمدنی اتنی ہے کہ تمہیں کسی دوسرے کاروبار کی ضرورت نہ ہوگی، میں تمہیں وہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے حسین، صرف اتنا نہیں ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دوں گا تو مجھے رے کی حکومت دی جائے گی۔ رے ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ کی حکومت دی جائے گی۔ میرے مولا نے سوال کیا، فرمایا، کیا مانتے ہو میں صادق اور امین کا فرزند، صادق اور امین ہوں؟ میں بھی ان کے جیسا سچا اور امانت دار ہوں؟ اس نے کہا، مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں سچا تم سے یہ کہتا ہوں، رے کی حکومت چھوڑو، تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس نے کہا، اعوذ باللہ، تاریخ کے جملے اس لیے نقل کر رہی ہوں کہ اے حسین، جب آپ ہار گئے تو یہ بات کہنے کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ سرزمین کربلا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ طاقت کا مقابلہ افرادی قوت سے یا اسلحے کی زیادتی سے یا طاقت کے مظاہرے سے کیا جائے گا، بلکہ سرزمین کربلا ارادے کی قوت کا بھی نام تھا، جہاں پر آپ نے لوگوں کے لیے محاسبہ اور لوگوں کے لیے تزکیہ، لوگوں کے لیے طہارت کا میدان بھی سجایا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ نے اپنے آخری محاذ سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں، تم شاید بھول گئے کہ میں کون ہوں، اور میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں اسی رسول کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس علی کا فرزند ہوں جو نور المجاہدین ہے، میں اس فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ لیکن پھر بھی جب لوگوں کے ذاتوں کے اندر، لوگوں کے اذہان کے اندر کوئی تزکیہ، تصفیہ، طہارت اور پاکیزگی نہیں آئی، تو آپ نے اپنے جہاد اکبر کے بعد جہاد اصغر کا آغاز کیا، یعنی اسلحے کی جنگ۔